بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہم بار بار ڈسکس بھی کریں، اور آج کا پورا دن بھی، کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایکٹیویٹی جاری رہی، آج بھی اس کا آغاز کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پوری کانفرنس کو لے کے، جس میں چائنیز پرائم منسٹر ہو، انڈیا کے جو فارن منسٹر ہوں، اس کے علاوہ دیگر ممالک کے وفود کا آنا، ان کی یہاں پر ڈسکشن ہونا، ملاقاتیں ہونا، کیسے سمجھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو آپ؟ جو ابتدائی منظرنامے نظر آ رہے ہیں ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے، اور جتنے مہمان ادھر ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ تمام کے تمام جس طریقے سے انہیں ریسیو کیا گیا ہے، جس طریقے سے اسلام آباد کا تمام انتظام و انصرام سنبھالا گیا ہے، اور جس طریقے سے ان کو ریسیو کر کے اور زہرانہ دیا پریزیڈنٹ نے اور پرائم منسٹر نے جب ان کو ڈنر دیا، اس دوران میں باڈی لینگویج ہو گئی، اور اس کے بعد جو لیجنٹریز جس کو کہتے ہیں، یعنی کچھ کلمات کہتے ہیں، خوش آمدیدی کلمات اس کے ساتھ ساتھ، تو تمام کے تمام ایک پازیٹیو آپٹکس جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کافی اس وقت جتنے بھی سربراہان ہیں ان کی 3-4 کی تقریباً وہ ملاقات علیحدہ ہوئی ہے، بائی لیٹرل لیول پر ہوئی ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کا اعادہ کرتی ہیں کہ جو کنٹریز کے یہاں سربراہان آئے ہوئے ہیں ایس سی او کنٹریز کے، وہ اپنے بائی لیٹرل معاملات میں بھی پاکستان کے ساتھ ہم آہنگی کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے بائی لیٹرل میٹنگز انہوں نے مانگی پاکستان کے ساتھ، اور پھر وہ میٹنگ ہوئی، اور ان بائی لیٹرل میٹنگز میں ایم او یو کا ذکر ہوا، جو کہ آپ دیکھیں گی آج کافی ایم او یوز مختلف ممالک کے ساتھ سائن بھی ہو جائیں گے، تو ان میں کافی تیاری کر کے ان کے ساتھ جو ٹیمیں ہوتی ہیں، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کے ناظرین دیکھتے ہیں، جب پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے لیفٹ پر پاکستان کے تمام عمائدین اور پاکستان کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اور رائٹ پر جو ان کے ساتھ ٹیم آئی ہوتی ہے مہمان کے ساتھ اس معاملے میں، جو جتنے سربراہان آئے ہوئے ہیں حکومتوں کے، تو ان کی ٹیمیں تیاری کر کے آتی ہیں، اور اس تیاری کے ساتھ پھر کنسولیڈیٹ کرتی ہیں جب یہ میٹنگ کے دوران میں یا اس کے بعد سائیڈ لائن پر یہ ساری چیزیں بائی لیٹرل لیول کی بھی سائن ہو جاتی ہیں۔ ملٹی لیٹرل لیول پر جب ایک اچھی شگون کے ساتھ کوئی چیز ابتدا کی جائے کسی معاملے کی اور کسی ایونٹ کی اور کسی تقریب کی، تو اس کی ایک اچھا تاثر جب شروع میں ملتا ہے تو اس کے پروسیڈنگز پر نفسیاتی طور پر اس کا ایک بہتر تاثر آتا ہے، اور پھر اسی لحاظ سے ریئیکشنز ہوتے ہیں مختلف ممالک کے سربراہان کے اور ان کی ٹیموں کے۔ اسی طریقے سے میڈیا کی اگر بات کریں تو میڈیا نے بھی، آپ دیکھیں کہ تقریباً 300 کے قریب میڈیا ورکرز، کیمرہ مین اور صحافی یہاں آئے ہیں، جن کو کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت پرووائڈ کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، جو لمحہ بلمحہ پوری دنیا کو باخبر رکھ رہے ہیں، تو اس سے پاکستان کے امیج ظاہر ہے اس میں بہتری آئے گی، کیونکہ پاکستان کے امیج کو پہلے خراب کیا گیا ہے، کافی برسے خراب کیا گیا ہے، اس میں ہمارے جو مخالف ممالک ہیں وہ زیادہ کردار ادا کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، ابھی آپ نے جس سے خود بھی بات کی ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی اچھا ہم نے ویلکم کیا ہے، جو ابتدائی لمحات ہم نے دیکھے بھی، کل ہم نے عشائیہ بھی دیکھا، اس کے بعد رات کو ان جو مہمان ہیں ان کے لیے قوالی نائٹ کا بھی انعقاد ہوا، اس کے بھی ویژولز کچھ ہم نے دیکھے جس میں مختلف ڈیلیگیشنز موجود تھے، ایک بڑی اچھا جشن ہے، ظاہر ہے پاکستان نے بہت بھرپور طریقے سے ویلکم کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کانفرنس سے، ظاہر ہے یہ آپ نے ابھی خود مینشن کیا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم پاکستان کا ایک امیج ڈیمیج کیا گیا ہے، لیکن اب ظاہر ہے ہم اس پازیٹیوٹی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ کیا ایسی آپ 3 بڑی کامیابیاں سمجھتے ہیں جو اس فورم سے، اس کانفرنس کے پاکستان میں ہونے سے، اسلام آباد میں ہونے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا ہوا ہے؟ نمبر 1 کہ پاکستان کا امیج بہتر ہوا اور ہو رہا ہے۔ نمبر 2 پاکستان کا امیج بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹ میں پاکستان ایم او یو سائن کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے تجارت کے معاملے میں، اپنی ثقافت کے معاملے میں، اپنے بائی لیٹرل ریلیشن کے معاملے میں، یہ اس کے سائیڈ پروڈکٹس ہیں، یہ اس کے بائی پروڈکٹس ہیں جو ملٹی لیٹرل میٹنگ آج ہونی ہے اس کے۔ اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایک سیریس کنٹری
समझा जा रहा है कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म की मेज़बानी भी कर सकता है और मेज़बानी के साथ साथ उस तमाम एजेंडे की तैयारी और उस तमाम प्रोसीडिंग्स को आगे चलाना और मेज़बान प्राइम मिनिस्टर या मेज़बान कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो इब्तदाई खिताब के में उसकी एक से कंसल्टेशन के साथ तकरीबन के 3 ये बड़े फवाइद हैं और दूररस इसके फवाइद ये हैं कि दूररस फवाइद क्योंकि जब आपका इमेज बेहतर हो जाता है तो आपके डिप्लोमेटिक वर्क में आसानी हो जाती है और जब आपके डिप्लोमेटिक वर्क में आसानी हो जाती है तो आपके बाकी मामला जैसे आपकी ट्रेड है, कॉमर्स है, इन्वेस्टमेंट है, उसकी तरफ लोग राग़िब होना शुरू हो जाते हैं और इसी तरीके से दुनिया के इन्वेस्टर्स वगैरह उनको आप राग़िब कर सकते हैं, उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका एक ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट बनती है ऐसे मल्टीलैटरल और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की और मेज़बानी करने की, उस ओवरऑल एनवायरनमेंट के बहुत सारे जुज़ियात हैं और उन जुज़ियात में पब्लिक डिप्लोमेसी है, उन जुज़ियात में ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जिसे फॉलो किया जाता है और उन जुज़ियात में उस दोनों डिप्लोमेसी का फिर एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आप को दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस उसमें क्योंकि आपको एक सीरियस कंट्री लिया जाता है तो जब फैसले होते हैं तो उस चीज को जहन के पसे पर्दा रखते हुए मेंबर ममालिक फैसले करते हैं। तो इसमें दूररस नताइज तो उसके ये हैं और जो इसके फिलफौर जो नताइज निकलते हैं वो आप जब एग्रीमेंट करते हैं, जब आप उनसे कुछ फिलफौर डिसीजन करते हैं कि हम आपसे ये चीजें खरीदेंगे, आप हमसे ये चीजें खरीदेंगे या हम आपसे ये कल्चरल एक्सचेंज करेंगे या हम आपसे ये पॉलिटिकल कंसल्टेशन करेंगे या आप हमें यानी पाकिस्तान को हमारा मुख्तलिफ दुनिया के जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उसमें आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो इस किस्म के बायलैटरल जो गुफ्तगू होती है उसमें ये बात आती है। फिर मजमूई तौर पर जो इस वक्त खित्ते के हालात हैं, खित्ते में जो एक कशीदगी सी फैली हुई है ईरान के हवाले से, लबनान के हवाले से और गजा के हवाले से, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा मजबूत और मरबूत मौक़िफ़ है। उस मौक़िफ़ को मल्टीलैटरल फोरम पर मैं समझता हूँ कि आज जो प्राइम मिनिस्टर अपनी ओपनिंग तकरीर में करेंगे उसमें इसका भी जिक्र आ जाएगा क्योंकि एससीओ के जो चार्टर है उस चार्टर में दिया हुआ है आर्टिकल 3 में कि सिक्योरिटी एंड पीस का अहवाल किया हुआ है, तो इस लिहाज से उसे भी उसका भी तस्करा आ जाएगा। तो ये अहाता करता है ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म बहुत सारी जो दुनिया में हैपनिंग हो रही है उसका भी और जो इसके प्रिंसिपल हैं उस पर उसका भी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।